الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في مقام آخر ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، دین اسلام دین فطرت ہے. آج کل کے حالات، بالخصوص ہندوستان کے حالات پر گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی. اقصا سول کوڈ کا مسئلہ چل پڑا ہے، اس پر بات شروع ہوئی. گزشتہ بیان کے مقدمے اور شروع میں یہ بات عرض کیا تھا آپ سے کہ ہندوستان بہت پہلے سے ہے. گئے جمعے کے بیان کا خلاصہ، گئے جمعے کے بیان کا پہلا جملہ، ہندوستان بہت پرانا ملک ہے. جب سے دنیا ہے تب سے ہندوستان ہے. اب اس ملک کے اندر ایک ہی مذہب کے لوگ نہیں رہتے، کئی مذہبوں کو ماننے والے لوگ یہاں جیتے بستے ہیں. ایک مذہب کے لوگ یہاں نہیں رہتے، کئی مذہبوں کے لوگ، اور مذاہب بھی 1 2 4 100 200 نہیں، مذاہب بھی ہزاروں کے ہیں. تقریباً 6,000 سے زیادہ مذاہب کے لوگ رہتے، 6,000 سے زیادہ مذاہب. اب اتنے بڑے ہندوستان اور اتنے بڑے ملک کو، جس میں 6,000 سے زیادہ مذاہب پر عمل کرنے والے لوگ اپنے اپنے مذہب پر اپنے اپنے طور طریق سے، تہذیب سے عمل کرتے جیتے آ رہے ہیں. اب ایسے ملک اور ایسے کنٹری کو سب کے لیے ایک ہی قانون اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے، اس کی بات چل رہی ہے. بہت حساس عنوان ہے، بہت خشک عنوان ہے. توجہ سے سنیں تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کی سازش کیا ہے حکمرانوں کی، اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. انگریز جب ہندوستان کے اندر آیا تو انگریز آنے کے بعد اس کی کوششیں، سازشیں کیا تھی، وہ کرنا کیا چاہتا تھا، اس کی پلانز کیا تھی. اور ہندوستان کو اب جو بات چل رہی ہے موجودہ حکومت کے ذریعے سے، بڑے زوروں شوروں پر یکساں سول کوڈ کی، یونیفارم سول کوڈ کی، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو کیا نقصان ہوگا. یہ عام طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں اسے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان ہے، لیکن اگر حقیقت میں اگر گھس کر دیکھیں گے تو صرف اس میں مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے، ہر دھرم والے کا، ہر ہندوستانی کا نقصان ہے. دیکھو، دین اسلام کو کھول کر سمجھنا ہو تو 2 حصے اس کے، ترتیب سے بات کریں گے. دین اسلام کو اگر کھول کر سمجھنا ہو
کھول کر بیان کریں گے تو اس کے دو حصے، ایک حصہ شریعت کا، دین کا، شریعت کا ایک وہ حصہ جس پر عام لوگوں کو عمل کرنا ہے، اور شریعت کا دوسرا حصہ، ایک حصہ تو یہ، دوسرا شریعت کا حصہ۔ شریعت کا پہلا حصہ کون سا؟ شریعت کا وہ حصہ جس پر عام لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ دوسرا حصہ کون سا؟ جس پر عمل کرنے کے بارے میں عام لوگوں کو اس میں دخل نہیں ہوگا، اس کو عمل کرنے کی ذمہ داری، اس پر عمل کرنا ہے حکمرانوں کو، عام لوگوں کو اس میں دخل نہیں ہوگا۔ اب پہلی جو قسم ہے، عام لوگوں کو عمل کرنا ہے، شریعت کا وہ حصہ جس پر عام لوگوں کو عمل کرنا ہے۔ اب عام لوگوں کو عمل کرنے کے قانون 4 ہیں، جن باتوں پر عام لوگ عمل کرنا ہے، ہر آدمی اس پر عمل کرنا ہے، وہ 4 قسم کی باتیں ہیں، 4 قانون ہیں۔ ایک پہلا عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ، خیر خیرات اور دیگر جتنے ہمارے دینی شرعی مسائل ہیں، اس میں ہر عام اور خاص کو سب کو عمل کرنا ہوگا، حکمران ہو، عام آدمی ہو، سب کو عمل کرنا ہوگا، مسلمان کو۔ ایک تو عبادات کا قانون۔ دوسرا آئلی قوانین۔ آئلی قوانین کا مطلب فیملی میٹرز، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، شوہر مر گیا تو اس کی عدت کیا ہے، شوہر طلاق دے دیا تو اس کی عدت کیا ہے، یہ ساری چیزیں فیملی میٹرز ہمارے۔ میراث ہے، پراپرٹیز، وصیت ہے، کسی کو کوئی چیز وقف کرنا ہے، ہبہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس کی آئلی مسائل کے اندر، فیملی میٹرز کے اندر نکاح، طلاق، خلا، میراث، وصیت، یہ چیزیں آتی ہیں، یہ دوسرا قانون ہے۔ تیسرا ہے معاملات، اس کے اندر معاملات کی چیزیں، لین دین کی چیزیں اور ہبہ، وقف، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ چوتھی چیز ہے، چوتھا قانون ہے معاشرت، گھریلو زندگی۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان پر ہر مسلمان کو عمل کرنا ہوگا۔ شریعت کا یہ وہ حصہ ہے جس پر عام آدمی کو عمل کرنا ہے، شریعت کا ایک دوسرا حصہ جس پر عام آدمی کو عمل کرنے کے لیے دخل نہیں ہوگا، عام آدمی اس پر عمل نہیں کر سکے گا، اس کو عمل کرنے کے لیے حکمران ہونا ضروری ہوگا، حکمرانوں کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تو وہ شریعت کے وہ قوانین جس پر حکمرانوں کو عمل کرنا ہے، فالو کرنا ہے، وہ بھی 4 طرح کے ہیں۔ ایک دستوری قانون، یہ قانون کو بنانا، یہ سیاست، شریعت اس کے اندر آتا ہے۔ یہ قانون کو ہر کوئی بنا نہیں سکتا، حکمرانوں کو ان کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون بناتے ہیں، دستوری قانون۔ دوسرا فوجداری قانون۔ فوجداری قانون کا مطلب کیا؟ جرم، سزا، کون سا گناہ کرے تو کیا سزا دینا، چوری پر کیا سزا دینا، زنا پر کیا سزا دینا، ڈکیتی پر کیا سزا دینا، شراب پر کیا سزا دینا، یہ ساری چیزیں، قتل پر کیا سزا دینا، یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے، فوجداری قانون بولتے اسے۔ تیسرا قانون ضابطہ، جو قانون بنا ہے پہلے نمبر پر، تو اس قانون کو کون نافذ کرتا، نافذ کرنے والا کون ہوتا ہے۔ شراب پی تو یہ کرنا، زنا کرے تو یہ کرنا، یہ قانون تو بن گیا، اب اس قانون کو نافذ کون کرنا ہے، کس کی ذمہ داری ہے، یہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے۔ چوتھی بات، ایک ملک کے رہنے والے مسلمانوں کو دوسرے ملک کے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات، کانٹیکٹ کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے حکومتی ایجنسیز ہوتی ہیں، یہ ملک والے دوسرے ملک والوں کے ساتھ کیسا تعلقات رکھتے ہیں، کیسا تعلقہ رکھنا چاہیے، یہ سب چیزیں حکمرانوں کے ایجنسیز کرتی رہتی ہیں۔ تو 4 باتیں عام لوگوں پر، 4 باتوں پر عام لوگوں کا عمل کرنا ہے، اس میں چاہے وہ حکمران ہو، عام مسلمان ہو، اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن دوسری جو 4 باتیں ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے اس پر عام آدمی عمل نہیں کر سکتا، اس پر صرف حکمران ہی عمل کریں گے۔ سیاست کا قانون بنانا اور فوجداری کرنا،
کس جرم پر کیا سزا ہے یہ بھی، اور اسی طرح قانون بننے کے بعد قانون کو نافذ کون کرنا یہ بھی حکمرانوں کا کام ہوتا ہے، اور ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمانوں سے تعلق اور کانٹیکٹ کیسا رکھنا ہے، کس طرح رکھ سکتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہوتی ہے۔ اب دیکھو ملک کے اندر سلگتا ہوا مسئلہ، یکساں سول کوڈ کا مسئلہ، تو ملک میں جو عدالتیں ہیں وہ دو قسم کی عدالتیں ہیں۔ ایک عدالت جسے بولتے کرمنل، دوسری عدالت جسے بولتے سول۔ سول کورٹ ہائی کورٹ بولتے نہیں میں، کرمنل، ایک عدالت کا نام کرمنل، دوسری عدالت کا نام سول ہے۔ تو کرمنل عدالت کسے بولتے؟ تو کرمنل عدالت اس کا کام کیا ہوتا ہے، کسی کا قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، زنا ہو گیا، تو یا کوئی آدمی کسی کی زمین قبضہ کر لیا تو اس پر کیا سزا دینا ہے، گناہوں پر، جرائم پر، کرائمز پر، جرائم پر اس پر کیا سزا ہو، اس کے لیے ایک الگ عدالت ہے۔ اور دوسرا سول عدالت جو فیملی میٹرز ہیں ہمارے، تو ان میٹرز کو نکاح ہے اور دوسرے ہمارے خاندانی جو مسائل ہوتے ہیں، گھریلو مسائل، تو ان فیملی میٹرز کے لیے ایک الگ عدالت ہے۔ اب چل رہا کیا حکومت کے اور ہندوستان کے اندر، تو یکساں سول کوڈ کا مطلب کیا، فیملی میٹرز میں آپ اپنی شریعت اور قرآن حدیث اور اسلام پر عرف آپ فالو نہیں کر سکیں گے، آپ کو ملک کی طرف سے جو قانون عدالت سے پاس ہو کر آئے گا اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا، شریعت کے قانون کو چھوڑنا ہوگا، شریعت پر آپ عمل نہیں کر سکیں گے، حکومت کے اور ہندوستان کے قانون پر عمل کرنا ہوگا، یہ کسی بھی صورت میں ہو نہیں سکتا۔ ملک کے قانون پر عمل کرتے ہوئے شریعت کے قانون کو چھوڑ دے، اور وہ شریعت بھی، مذہب بھی، دھرم بھی، کون سا، اسلام جیسا عظیم مذہب، دائمی اور ہمیشگی والا مذہب، اس کے قانون کو چھوڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ شریعت محمدیہ کو چھوڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا، اور یہ قانون بھی برابر ڈھنگ کا نہیں ہے۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے آئے گی، یہ قانون کب سے بننا شروع ہوا، یہ پلان کب سے شروع ہوئی، یہ شوشہ کب سے شروع ہوا، یہ پوری باتیں آئندہ آگے آئیں گی۔ تو دیکھو سب سے پہلی بات، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت کب تک رہی، کتنے سال مسلمان ہندوستان کے اندر حکومت کرے، تو ٹوٹل علماء کرام فرماتے ہیں کہ 1120 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی ہندوستان کے اندر، 800 سال تک اجتماعی حکومت کرے، 800 سال تک مغل بادشاہوں کی حکومت رہی ہندوستان کے اندر، اور جب جو ہندوستان تھا، جب ہمارے 800 سال مغل بادشاہ حکومت کرے، تو اس وقت اب جتنا ہندوستان ہے اتنا نہیں تھا، اس وقت ہندوستان جب ہمارے بادشاہ حکومت کرے تو اس وقت کے ہندوستان میں پڑوسی ملک پاکستان شامل تھا، افغانستان شامل تھا، بنگلہ دیش شامل تھا، اور بہت سارے بڑے بڑے علاقے اور ملک اب جو الگ ہو گئے وہ ہندوستان میں ہی داخل تھے۔ ایک مثالی ملک تھا ہندوستان پہلے، اگست کے مہینے میں وہ ہندوستان کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ ہمارے مسلمان بادشاہ نے ہندوستان کے اندر اجتماعی طور پر 800 سال حکومت کی ہے۔ تو 800 سال حکومت کر کے ہمارے مسلمان بادشاہان کبھی بھی یہ اس قسم کا قانون نہیں سوچے، یکساں سول کوڈ کا قانون کبھی نہیں سوچا ہمارے بادشاہان، 800 سال حکومت کر کے بھی کبھی بھی یہ قانون بنانا بول کر سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہکالنا، سب کے لیے ایک ہی قانون نافذ کرنا، یہ ہمارے بادشاہان کبھی نہیں سوچے، بلکہ ہمارے بادشاہان تو جس طرح مسلمانوں کے لیے مسجدوں کا انتظام کرتے تھے، مسلمانوں کے لیے مسجدوں کے عبادت خانوں کا انتظام کرتے تھے، مسلمان یہاں عبادت کریں، ان کے لیے ایک خاص عبادت کا انتظام ہو، اہتمام ہو، تو ویسا غیر مسلموں کے لیے بھی ان کی مندروں کے لیے جگہ کا انتظام کیے، ان کے لیے بھی جگہ دیے، ان کے اوپر ظلم نہیں کرے، ہمیں مسلمانوں ہمارے اسلامی حکومت ہم کرتے ہیں، اسلامی قانون پر عمل کرتے ہیں، تمہیں بھی اس پر عمل کرو، سب کے لیے کہ قانون ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔
حالانکہ انگریز سے پہلے ہے نہیں، انگریز سے پہلے، انگریز کب آیا ہندوستان کے اندر؟ اگست کے مہینے میں آپ کے سامنے تاریخ پوری پیش کروں گا ہندوستان کی انشاءاللہ، کوشش کروں گا کم از کم اجمالی طور پر تو آپ کے سامنے ہندوستان کی تاریخ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اب سن لیں، انگریز ہندوستان کے اندر کب آیا؟ 1601 کے اندر انگریز ہندوستان کو آیا۔ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان کے اندر جو قانون چل رہا تھا، جو لا چل رہا تھا، وہ اسلامی قانون چل رہا تھا۔ اسلامی قانون کے حساب سے زنا کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ کے لیے الگ سزا ہے، غیر شادی شدہ کی الگ سزا ہے۔ چوری کی سزا اسلامی طریقے پر دی جاتی تھی، شراب پینے پر سزا اسلامی مطابق دی جاتی تھی، شریعت کے مطابق دی جاتی تھی۔ انگریز آنے سے پہلے حکومت اور حکومت کے قوانین اسلامی قوانین تھے، لیکن انگریز آنے کے بعد قانون بدل گئے۔ آگے بات آئے گی، انگریز آ کر پہلے کیا کام کیا وہ ساری باتیں آئیں گی۔ تو 800 سال یاد رکھنے کی بات، 800 سال ہمارے مغل بادشاہان حکومت کر کے یکساں سول کوڈ کی قوانین نافذ کرنے کی بات کبھی نہیں اٹھائے، یہ شوشہ کبھی نہیں اٹھائے۔ چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن اس بات کی طرف کبھی وہ سوچے بھی نہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتا رہے، چھوڑ دیے۔ لیکن انگریز کے داخل ہونے کے بعد انگریز نے یہ سب چیزیں رچ دی ہیں۔ انگریز اس ملک میں آنے کے بعد 3 کام کی، یہ دیکھو نوٹ کرو بات یہ، انگریز اس ملک میں جب آیا تو سب سے پہلے 3 کام زور شور سے کیا، 3 کام کرنے پر بہت زور دیا۔ پہلا کام کیا کیا؟ 3 کام میں سے پہلا کام اپنی زبان اس ملک میں عام کرنا، یہ اس کی پلان تھی۔ اب دیکھ لو اسکولوں کے کون سا اسکول انگریزی سے خالی ہے؟ بولو، ہر اسکول کے اندر انگریزی پڑھے تو کہتے، نہیں تو وہ اسکول نہیں۔ اب الٹا کیا بولتے ہیں، ہمارے کوئی پوچھتے بعض لوگ، تمہیں کیا پڑھے، تیلگو پڑھے کیا، 10 پاس کرے کیا، انگلش آتی کیا، یہ سب پوچھتے۔ ہمیں انگلش نہیں پڑھے پھر بھی قوم کے سامنے کرسی پہ بیٹھ کر بیان کر رہی ہوں میں، تمہیں انگریزی پڑھے اور تمہیں کیا کیا پڑھنا سب پڑھے، لیکن تمہیں کہاں بیٹھے؟ یہ سب چیزیں ہیں نہیں، انگریز کی شوشہ اور انگریز کے پلان کو لوگ فالو کر رہے۔ تو انگریز کی پلان کیا تھی؟ انگریز ہندوستان میں آنے کے بعد 3 کام کیا، ان میں سے پہلا کام کیا؟ اپنی زبان کو عام کرنا، عام کر دیا۔ ہر اسکول کے اندر انگریزی زبان پڑھائی جاتی ہے، جبکہ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان کی زبان کون سی تھی؟ بولو، فارسی زبان تھی۔ فارسی زبان تھی، یہاں فارسی میں بول چال ہوتا تھا، فارسی میں لکھے تھے کتاباں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے زمانے کے بہت ساری کتابیں بھی انگریزی زبان میں تھی، اور ان کی کتابیں بھی انگریزی زبان کے اندر رہیں۔ بعد میں کیا ہوا، انگریزی زبان سے اردو زبان کے اندر ترجمے کیے گئے۔ پہلے قرآن کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قرآن کے ترجمے، قرآن کی تفسیریں پورے عربی کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن کے ترجمے تفاسیر کو عربی کے زبان سے نکال کر فارسی زبان اس وقت زور پڑتی، ہماری ہندوستان کی زبان پہلے انگریز سے پہلے فارسی تھی، تو عربی سے قرآن کے ترجمے کو فارسی میں ٹرانسلیشن کر دیے، لکھ دیے۔ بعد میں پھر چلتے چلتے کیا ہوا، فارسی سے اردو میں ترجمے کرنے شروع ہو گئے، لیکن پہلے انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان کی زبان فارسی زبان تھی۔ اب اس لیے انگریز آتے ہی کیا کیا، پہلا کام انگریزی زبان کو عام کرنا شروع کر دیا، یہ کام یہ کیا۔ دوسرا کام کیا انگریز ہندوستان میں آنے کے بعد، اپنا قانون عام کرنا، اپنا قانون عام کرنا۔ اس کا قانون کیا تھا، اس کا پلان کیا تھا، وہ بھی بالترتیب باتیں آئیں گی۔ ان قانون کو اس کے قانونوں کو ایک دم نافذ نہیں کیا، ہلکا ہلکا ایک ایک قانون کو نافذ کرنا شروع کیا۔ پہلے آپ کو بتایا یاد ہے، عدالت کی 2 قسمیں ہیں، ایک عدالت کون سی، پہلے بتایا آپ کو، کرمنل عدالت، دوسری سول عدالت۔ کرمنل عدالت میں اس کے اندر سزاؤں کے کس گناہ پر کیا سزا ہے، جرائم پر کرائم پر کیا سزا ہے، وہ اس کے ذریعے سے ہوتے تھے فیصلے، اس کے لیے الگ عدالت تھی۔ اور دوسری عدالت سول عدالت۔ سول عدالت کا مطلب فیملی میٹرز، کسی کے شادی ہو گئی، طلاق ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا تو اس کے لیے الگ عدالت تھی۔ جرائم کے لیے، کرائم کے لیے الگ عدالت تھی، اور فیملی میٹرز حل کرنے کے لیے، سالو کرنے کے لیے الگ عدالت تھی۔ لیکن انگریز آنے کے بعد کیا کیا، اپنا قانون جاری کرنے کا پلان بنا کر ایک دم سے ان 2 عدالتوں کو ختم نہیں کیا، الگ الگ طریقے سے آہستہ آہستہ ان عدالتوں کو ختم کرنے کی کوشش کیا۔ بات میں آئندہ آئے گی۔
پہلا کام کیا اپنی زبان کو عام کیا، دوسرا کام انگریز آنے کے بعد اپنا قانون عام کیا، تیسرا کام اپنا مذہب عام کیا۔ ہندوستان کے مختلف شہروں کے اندر اپنے لیڈروں کو اور اپنے چمچوں کو بھیج کر، اپنے کارندوں کو، کارکنوں کو بھیج کر اپنے مذہب عیسائیت کو عام کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب دیکھو اب آگے اب سنو، ہندوستان کے اندر انگریز آنے کے بعد اپنا قانون کیسا عام کیا وہ اب سنو۔ پہلے ابھی بتایا نہیں آپ کو میں کہ ہندوستان میں انگریز آنے سے پہلے جرائم پر سزا اسلامی ہوتی تھی، شراب پیے تو سزا اسلامی اعتبار سے جو سزا ہے وہ دی جاتی تھی، زنا پر سزا اسلامی اعتبار سے کیا ہے وہ سزا دی جاتی تھی۔ انگریز آنے کے بعد قانون بدل دیا، تعزیرات کو ختم کر دیا، سزاؤں کے قانون کو جو اسلامی قانون تھا سزاؤں کا ہندوستان کے اندر پہلے انگریز آنے سے پہلے اسے ختم کر دیا۔ اسے ختم کرنے کے لیے بھی کیا کیا؟ آہستہ آہستہ ختم کیا، الگ الگ کوٹ بنا دیا۔ پہلے کیسا بنا دیا؟ مسلمانوں کے لیے الگ کوٹ، الگ عدالت، ہندوؤں کے لیے الگ عدالت، مسلمان اپنے فیصلے ان کی عدالت کے اندر لے کر جانا، ہندو اپنی فیصلے ان کی عدالت کے اندر لے کر جانا، الگ الگ عدالتیں بنا دیا۔ پھر ایسا کوٹ بنایا، بعد میں وہ بھی ختم کر دیا۔ اب لڑی ہوئی بولے تو ہمیشہ ہندو مسلمان کے بیچ ہوتی کیا؟ ہندوؤں کے بیچ ان کے بیچ آپس میں لڑی نہیں ہوتی کیا؟ ہوتی۔ تو پہلے کام کیا کیا؟ تعزیرات اسلام کو ختم کر دیا، اسلام کے اندر جرائم پر کیا سزا ہے اسے ختم کر دیا۔ پھر کیا کیا؟ مسلمانوں کے لیے الگ عدالت، ہندوؤں کے لیے الگ عدالت بنایا۔ پھر بعد میں کیا کیا؟ نہیں ایسا نہیں بول کر کیا کیا؟ سب کے لیے ایک ہی عدالت بنا دیا۔ وہ کیا عدالت بنایا؟ سیکولر کورٹ کے نام سے عدالت بنایا۔ سیکولر کورٹ ہوگا، سیکولر عدالت ہوگی بول کر یہ عدالت بنا دیا۔ مسلمانوں کو اس کے بعد کیا کیا؟ مسلمانوں کو چند کاموں میں اختیارات دیا۔ پھر اس کے بعد اپنے مذہب کو کیا اختیارات دیا؟ مسلمان اپنے مذہب پر، اپنے مذہب کے قانونوں پر عمل کریں گے، اپنے مذہب کو فالو کریں گے، اور اپنے مذہب کو مسلمان فالو کرنے کے لیے ایک قانون بنایا۔ کیا بنایا؟ مسلمان محمد اللہ پر عمل کریں گے، محمد کی شریعت پر عمل کریں گے، یہ قانون بنا کر مسلمانوں کو اس بات کا اختیار دیا۔ دیکھو ہلکا ہلکا کیسا کام کیا۔ پہلے اسلامی سزاؤں کو ختم کیا، دوسرا کام کیا کیا؟ عدالتیں الگ کر دیا، تیسرا کام کیا کیا؟ سب کو ملا کر ایک ہی عدالت بنا دیا، سیکولر عدالت۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ مسلمانوں کو ایک قانون دیا کہ تم اپنے محمد اللہ پر، محمد کے قانون پر عمل کرو، محمد کی شریعت پر عمل کرو، محمد کا قانون پر عمل کرو۔ یہ ایک شوشہ دیا اور یہ غلط بات بیان کرنا اور پھیلانا شروع کر دیا۔ حالانکہ قانون اور شریعت بھی حضور نہیں بناتے، شریعت کا قانون بھی حضور نہیں بناتے، شریعت کا قانون اللہ بناتا ہے۔ اللہ بنا کر جبرائیل کے ذریعے سے پیغمبر پر نازل کرتا ہے شریعت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کو سمجھاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کے شارح ہیں، شارح، اسے تفصیل سے بیان کرنے والے، سمجھانے والے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بنانے والے نہیں ہیں، لیکن ان عام کیا کر دیا بات؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر عمل کرنا، محمد اللہ پر عمل کرو مسلمانوں، اس کا اختیار دیا۔ 1870 پر 7 میں دیکھو اب یہ اسلامی قانونوں کو کب ختم کیا انگریز؟ اس کا جواب 1870 پر 7 میں انگریز کا بیان کیا آپ کے سامنے۔ انگریز کا بیان ہندوستان کے اندر 1601 میں انگریز ہندوستان میں آیا۔ یہ بات یاد رکھو، توجہ سے یاد رکھو ان باتوں کو، تاریخی باتیں ہیں یہ۔ مسلمان آج ہندوستان آزاد کرے سو بول کر بولتے، لیکن تمہاری تاریخ تمہارے کو یاد نہیں ہے۔ اب کیسا کرتے تمہیں؟ تمہارے بڑے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنا خون بہا دیے، اب اپنے باپ داداؤں کی تاریخ ان کو یاد نہیں ہے، ان کی نسل کو یاد نہیں ہے۔ 1601 میں انگریز ہندوستان میں آیا، یہ بات یاد رکھو۔ اب 1870 پر 7 میں تعزیرات ہند کے نام سے الگ قوانین بنے، ہندوستان کے الگ الگ قوانین بنانا شروع کر دیا۔ وہی سزاؤں کے قانون پہلے اسلامی قانون تھے، بعد میں آنے کو انگریز کیا کیا؟ 1870 پر 7 میں تعزیرات ہند کے نام سے الگ الگ قوانین بنا دیا۔ کیا قانون بنایا؟ پہلے قانون کیا تھا؟ اسلامی قانون کیا تھا؟ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا
تو قصاص میں بدلے میں قتل کرنے والے قاتل کو قتل کرنا پڑتا تھا اسلامی شریعت کے اعتبار سے۔ اب انگریز آ کر کیا کیا؟ خامخواہ انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اسلام کے قانونوں میں انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ سوچ کر یہ بات پھیلا کر اس قانون کو، اسلامی قانون کو ختم کر دیا۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ اگر جب تک کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو مرڈر کیا گیا، جب تک اس مرڈر کرنے والے قاتل کو برسر عام قتل کرنا، اسے قصاص میں قتل کرنا، یہ جب تک یہ قانون پر عمل نہیں ہوگا تب تک مرڈر کے کیسز چلتے رہیں گے، مارنے کے بھونکنے کے کیسز چلتے رہیں گے۔ پرسوں 10 دن پہلے، 1 ہفتے پہلے، گئے جمعہ سے پہلے حیدرآباد کے اندر 15 آدمیوں کو مرڈر کیا گیا، گئے جمعہ سے پہلے، ایک مفتی صاحب کا بیان ہے۔ اب یہ سب کیسے ہوتے رہیں گے؟ ان تمام چیزوں کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے قانون مضبوط ہونا پڑے گا، اور وہ قانون بھی حکومتوں کا، عدالتوں کا نہیں۔ اگر جرائم کرنے والوں کو، کرمنلز کو اگر ختم کرنا ہے تو ان کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کو، مجرموں کو، ملزموں کو برسر عام قتل کرنا پڑے گا، چپ چھپائے نہیں۔ اسلامی قانون پر اگر عمل کریں گے، اسلامی سزاؤں پر اگر عمل کریں گے تو قاتل ڈریں گے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ کسی کو کوئی آدمی قتل کر دے گا، مرڈر کر دے گا، پھر کیا ہوگا؟ اسے اگر جیل میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ بڑے بڑے لوگوں کو، اگر کسی بڑے روڑی کو، بڑے گنڈے کو اگر جیل میں ڈالتے تو ان کو عام آدمیوں کی طرح سزا نہیں دیتے، ان کو آرام کے ساتھ ان کے سکون اور ان کے شوقوں کا انتظام رہتا وہاں، ان کے پورے خواہشات کا انتظام رہتا وہاں۔ اب اس کے بعد لائروں کو، وکیلوں کو، ججوں کو، پولیسوں کو اتنے وتے کھلا کر باہر آ جاتا، پھر باہر آ کر پھر وہی دادا گیری شروع کر دیتا۔ اگر وہی قاتل کو، مجرم کو، ملزم کو اگر کسی کو قتل کیا تو اسلامی قانون پر عمل کرتے ہوئے برسر عام اگر اسے قتل کرتے تو قوم، عوام ڈرتی، ارے اگر کسی کو قتل کریں گے، مرڈر کر دیں گے تو حکومت مار دے گی جان سے، یہ ڈر ہوتا تھا۔ آج جتنا قتل ہو رہا ہے تو یہ سب بھی حکومت کا قانون برابر اور صحیح اور اچھا نہیں بننے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر مضبوط قانون بنتا تو پھر کئی کتنے جرائم ہوتے، کئی کتنے مرڈرس ہوتے۔ یہ سب حکومت کا غلط قانون ہے۔ جیل میں ڈال دیا تو کیا ہوا؟ جیل میں بھی جنت کا سرکہ ہے ان کو، جا رہی پھر 2 دن کو آ رہی وہاں کو باہر، پیسے کھلا کر آ رہی ان کو۔ تو اسلامی اگر سزاؤں پر عمل کیا جائے تو ہندوستان سے اور پوری دنیا سے، جہاں جہاں ہندوستان کے اندر ہو یا دیگر ممالک میں ہو، اسلامی قوانین پر اگر عمل کیا جائے تو جرائم ختم ہو سکتے ہیں۔ تو 1870 پر 7 میں تغازلات ہند کے نام سے الگ قوانین بنایا۔ مطلب کیا؟ سزاؤں کے قانون کو بدل دیا۔ تو زنا کی سزا، چوری کی سزا کیا تھی، اسلامی سزا، اس کو ختم کر دیا، الگ قانون بنایا۔ کیا قانون بنایا؟ ہر قسم کے گناہ اور جرم پر جیل کو ڈالو، جیل میں رکھو، یہ قانون بنا دیا۔ اب دوسرا کام کیا، اچھا مسلمانوں کو غیر مسلموں کی عدالتیں ختم کر دی۔ پہلے بات آئی تو دونوں کی عدالتوں کو ختم کر دیا، الگ الگ عدالتیں بتا دیا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں نے بہت کوشش کی، ہمارے اسلام کے قانون کو ختم کر دیا، ہماری عدالت کو ختم کر دیا، ہمارے لا کو ختم کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں نے بہت جد و جہد اور کوشش کے بعد، مجاہدات کے بعد اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے مسلمانوں نے بہت جد و جہد کوشش کی۔ اسلامی آرٹ ہندوستان کے قوانین میں داخل ہو، تو اس کے بعد کیا کیا؟ ایک قانون ہندوستان کے قوانین میں آرٹ کر دیا، قاضی آرٹ کے نام سے، قاضی ایکٹ کے نام سے ایک قانون آرٹ کر دیا۔ جو بھی فیصلے ہوں گے مسلمانوں کے تو وہ اپنے قاضیوں کے ذریعے سے فیصلے کرائیں گے، یہ ایک ایکٹ داخل کر دیا، یہ قانون بنا۔ 1880 میں یہ قانون بنا، مسلمانوں کے لیے قانون کیا بنا؟ 1880 میں قاضی ایکٹ بنا۔ 1870 پر 7 کے بعد وہ قانون بھی ختم ہو گیا، مسلمانوں کے فیصلے اب عام عدالت میں نہیں، قاضیوں کے پاس کرنا تھا۔ یہ عدالت کب بنا؟ یہ قانون کب بنا؟ 1880 میں بنا۔ 1880 میں قانون بن کر 1880 پر 7 سال میں یہ قانون ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ 1880 پر 7 سے لے کر 1930 پر 6 تک مسلم پرسنل لا بورڈ یہ قانون بنا۔ مطلب کیا؟ یہ ایکٹ بنا، مسلم پرسنل لا ایک ایکٹ بنا۔ تو
مسلمانوں کو ان کے قوانین اور ان کے غلطیاں اور ان کے مسائل کے لیے وہ اسلام کو فالو کریں گے، اسلامی احکامات پر عمل کریں گے۔ یہ ایکٹ بنا شریعت کے اس قانون کو، مسلم پرسنل لا، اس قانون کو ایک قانون کی حیثیت اسے مل گئی تھی، اور یہ قانون، اسے قانون کی حیثیت کب ملی؟ 1937 میں ایک قانونی طور پر ایک حیثیت حاصل ہوئی مسلم پرسنل لا کو۔ تو مسلمانوں کے مسائل شریعت کے مطابق ہوں گے، مسلمانوں کے مسائل کا حل شریعت کے قانون کے مطابق ہوگا۔ یہ قانون ایکٹ بنایا گیا 1937 میں۔ اس کے 10 سال کے بعد 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا۔ اس کے بعد ہندوستان آزاد ہونے کے بعد 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، 2 سال کے بعد 1949 میں قانون بنائے گئے۔ تو ہندوستان کے اندر قانون بنانے کے بعد بھی، اور قانون بنانے والوں میں دیکھو، قانون بنانے والے بھی اسلامی قانون نہیں بنے یا ہندوؤں کے قانون نہیں بنے، ہر ایک کے لیے آزادی کو، ہر ایک کے مذہبوں کو اور تہذیبوں کو دیکھ کر قانون بنائے گئے تھے۔ اور قانونوں کے اندر یہ بات بھی داخل تھی 1931 میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لندن میں ایک پروگرام ہوا۔ اس پروگرام کے اندر ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کانگریس کبھی یہ نہیں سوچ نہیں سکتی کہ حکومت کبھی یہ بات اور اس بات کا خیال نہیں کرے گی، یا مسلمان کبھی اس بات کو برداشت اور راضی نہیں کریں گے کہ ان کے مسلم پرسنل لا کو ختم کیا جائے، ان کے مسلم پرسنل لا کو چھیڑا جائے، اسے ختم کیا جائے۔ یہ بات کبھی برداشت نہیں ہوگی۔ 1931 میں ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی، اور اس کے بعد بھی 1938 میں کانگریس نے بھی اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے قانونوں کو، مسلمانوں کا جو لا ہے مسلم پرسنل لا، اسے ہمیں کبھی نہیں چھیڑیں گے۔ کانگریس نے بھی اس بات کا وعدہ کیا تھا، ہمیں کبھی مسلمانوں کے لا کو، قانون کو نہیں چھیڑیں گے۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا۔ 1949 میں 2 سال کے بعد ملک سیکولر ہوا۔ اس کے بعد قانون دفعہ نمبر 25، 26 اور 29 کے تحت قانون بنایا گیا کہ ہر مذہب والے کو اپنے اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کو اسے اختیار دیا جائے گا۔ ہندوستان کے قانونوں میں سے قانون کیا تھا؟ قانون نمبر 25، 26 اور 29، ان 3 قانونوں کے اندر کیا لکھا گیا تھا؟ ہر مذہب والے کو اس کے مذہب پر اسے آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا اختیار دیا جائے گا، یہ لکھا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا کہ آزادی کے ساتھ اس کو ان کے معاملات اور ان کے معاملات میں، ان کے مسائل میں حکومت دخل نہیں کرے گی۔ کوئی مذہب والا آدمی اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے تو اس کو اس کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے حکومت اسے آڑ نہیں بنے گی۔ اور ایک قانون، اور ایک بات بھی یاد رکھو، اور ایک ہمارے قانونوں میں سے یہ بات بھی تھی کہ اگر مذہب کے قوانین جو بنائے گئے، جو قوانین بنائے گئے دفعہ نمبر 25، 26، 29، ہر مذہب والے کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کا قانون اور اختیار دیا جائے گا۔ اگر ہر مذہب والے کو اس کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اختیار جو دیا گیا ہندوستان کی طرف سے، اگر ان قوانین کے خلاف میں کوئی قانون بنایا جائے گا حکومت کی طرف سے تو اس کو توڑا جائے گا۔ سمجھ میں یہ بات؟ ہر مذہب والے کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اگر اس قانون کے خلاف میں کوئی قانون بنایا گیا، نہیں سب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا جیسا کہ آج کل چل رہا مسئلہ، تو اگر ایسا قانون بنایا جائے گا تو اس قانون کو توڑا جائے گا۔ یہ بات بھی قانونوں کے اندر داخل ہے، لکھی گئی ہے، دستور ہند کے اندر لکھی ہوئی ہے، ہمارے دفعات کے اندر لکھی گئی ہے یہ بات۔ اب دیکھو ایک مرتبہ ہوا کیا، جموں کشمیر کے اندر 1950 میں ایک چھوٹی عدالت کے جج نے، وکیل نے مسلمانوں کے قانونوں کے خلاف میں فیصلہ کر دیا، تو اس وقت کے چیف جسٹس نے
اس چھوٹی عدالت کے وکیل اور قاضی اور جج کو سخت ڈانٹا اور اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم مسلمانوں کے قانون اور لا اور ان کے ضوابط کے خلاف تم فیصلہ نہیں کر سکتے، ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، تم ان کے قانون پر مکمل کرنے کا موقع دو۔ یہ کب کیا؟ 1955 میں جموں کشمیر کے ایک قاضی اور ایک جج نے ایسا کیا، تو ہندوستان کے چیف جسٹس نے اس کو ناراضگی کا اظہار کیا۔ نان نفقے کے مسئلے میں ایسی بات کی تھی تو ناراضگی کا اظہار کیا۔ اب یہ قانون کب تک چلتا رہا؟ تو 1950 تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے آئلی مسائل میں چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔ آئلی مسائل بولے تو کیا؟ آئلی مسائل بولے تو فیملی میٹرز ہمارے۔ اب وہ آئلی مسائل کتنے ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی ہماری آئلی مسائل کتنے ہیں، فیملی میٹرز ہمارے کتنے ہیں؟ ہمارے فیملی میٹرز میں حکومت دخل اندازی کرتی ہے، چھیڑ چھاڑ کرتی ہے۔ تقریباً 2008 تک کھلم کھلا ہمارے آئلی مسائل کو فیملی میٹرز پر چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی تھی کھلم کھلا۔ 2008 کے بعد سے کھلم کھلا ہمارے مسلمانوں کے آئلی مسائل پر چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ ہمارے آئلی مسائل کتنے ہیں؟ 16 ہمارے آئلی مسائل ہیں، وہ لائن سے آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارے آئلی مسائل 16 ہیں۔ نمبر 1 نکاح کا مسئلہ، اور نکاح کے مسئلے پر بھی آج سے کئی سال پہلے یہ قانون بھی بنایا گیا تھا۔ کھلم کھلا تو حکومت ہمارے قانونوں پر مسلمانوں کے آئلی مسائل پر چھیڑ چھاڑ کب شروع ہوئی؟ 2008 کے بعد۔ لیکن 2008 سے پہلے بھی ہمارے مسلمانوں کے آئلی مسائل پر بند اور چھپے کمروں اور چھپ چھپائے ہمارے مسائل کو چھیڑا جاتا تھا۔ مسلمانوں کو قانون کیا نکاح کے بارے میں؟ بالغ ہونے کے بعد نکاح کبھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہندوستان کے قوانین میں یہ قانون بنا تھا آج سے کئی سال پہلے تقریباً 1950 میں قانون بنا۔ کیا قانون بنا؟ نکاح کی عمر کا قانون بنا۔ کیا قانون؟ 18 سال سے پہلے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ قانون کب بنا؟ 1950 میں قانون بنا۔ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے، 18 سال کے بعد لڑکی کی شادی کر سکتے ہیں۔ یہ قانون کب بنا؟ 1950 میں۔ تو یہ قانون سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے آئلی مسائل کتنے ہیں؟ 16 ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ کون سا؟ نکاح کا مسئلہ۔ اس پر بھی چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ کب سے؟ 1950 سے ہی اس مسئلے پر، مسلمانوں کی اس مسئلے پر، ہمارے آئلی مسائل پر چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ 18 سال سے پہلے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب بھی قانون بنا 2-3 سال پہلے، 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے، 20-25 سال میں شادی کرنا بول کر شادی نہیں کر سکتے۔ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے۔ 18 سال سے پہلے بچی ماں بن سکتی ہے، جائز ہے۔ 18 سال سے پہلے بچہ باپ بن سکتا ہے، جائز ہے۔ شادی نہیں کر سکتے۔ کیسا عجیب قانون ہے، کیسا بے ڈھنگا قانون ہے۔ 18 سال سے پہلے ماں بن سکتی ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ حمل ہو گیا، 18 سال سے پہلے حاملہ ہو گئی، حمل ٹھہر گیا، اس حمل کو گرا سکتی ہے، ماں بننے کی پوزیشن میں آ کر بھی اس حمل کو گرا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے، حلال راستہ اختیار نہیں کر سکتے، حرام راستہ اختیار کر سکتے۔ کیسی ڈھونگی اور بے ڈھنگی حکومت ہے۔ یہ ہمارے مسائل کو چھیڑا گیا۔ تو آئلی مسائل میں سے پہلا مسئلہ کیا بولو؟ نکاح کا مسئلہ۔ ترتیب جلدی سن لے مسئلے۔ آئلی مسائل پر ہمارے کتنے آئلی مسائل ہیں؟ 16 مسائل ہیں، اور ہمارے ان مسائل میں سے ہر مسئلے کو چھیڑا گیا، ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان میں سے پہلا مسئلہ نکاح کا مسئلہ، اس پر چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ اس کی تفصیل آپ کو بتایا۔ 1956 میں ہی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کرنا یہ قانون بنایا گیا تھا۔ سمجھ میں آئے گی بات؟ تو یہ بات۔ دوسری بات، مسلمانوں کا دوسرا آئلی مسئلہ کیا؟ طلاق کا مسئلہ۔ طلاق کا مسئلہ یہ بھی قانون بنا تھا، آج سے کئی سال پہلے یہ قانون بنا تھا کہ مسلمان طلاق نہیں دے سکتے۔ ابھی 2-3 سال پہلے قانون کیا بنا؟ اچھا، پہلے قانون کیا بنا تھا آج سے کئی سال پہلے؟ طلاق کا اختیار صرف مرد کو نہیں ہے، طلاق کا اختیار عورت کو بھی ہے۔ یہ قانون آج سے کئی سال پہلے بنا تھا۔ اور آج سے 2-3 سال پہلے قانون کیا بنا 2019 کے اندر؟
طلاق ایک نہیں دے سکتے، تین دینا، طلاق تین نہیں دے سکتے، طلاق ہی نہیں دینا، جو طلاق دے گا اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تین طلاق کے مسئلے کو ختم کر دیا، اور کیا کیا گیا؟ طلاق ہی نہیں ہوتی دیے تو بھی جو طلاق دے گا اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ طلاق تین نہیں ہوتی کہتے، ارے بھائی شریعت تمہیں بنانے والے کون ہوتے؟ تمہیں شریعت کے ماہر کیا؟ شریعت کے مسائل تمہیں بنانے والے کون ہوتے؟ شریعت وہ بنا رہا ہے جسے شریعت کا علم ہی نہیں ہے، شریعت والا ہی نہیں ہے، شریعت بنانے چلا ہے۔ شریعت والوں کو ہی اپنی طرف سے گھڑ کر شریعت بنانے کی اجازت نہیں ہے، شریعت والا ہی نہیں ہے، شریعت بنانے چلا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کو چھیڑا گیا۔ تو پہلی بات کیا چھیڑی گئی؟ عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہے کہتے۔ اگر عورت کو طلاق کا اختیار ہوتا تو پھر پورے مردان بیوہ ہوتے۔ عورت کا دماغ ان کنٹرول رہتا ہے، عورت بہت جذباتی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے، عورت کو دیا۔ اگر اللہ عورت کو دیتا تو اختیار، عورت کا جب بول ڈالتی تو آپ طلاق دی، مرد کیا ہوتا؟ پھر بیوہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جذباتی بنایا اللہ عورت کو، مرد کو اللہ اسے کنٹرول کا اللہ مادہ رکھا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ سب سارے مسئلے چلنے شروع ہو گئے۔ اب ایک مثال سمجھو، ہمیں بھی بولیں گے تین طلاق ہوئی تو نہیں ہوتی کہتے، ایک بھی نہیں ہوتی کہتے، کلہ کھینچ کو مارتے تین مارا، ہمیں بولتے تین مارا نہیں مارے ایک ہی مارے مارے بولتے، چپ کیوں ہو جاؤ؟ تین مارا کھینچ کو مار کو بولتے، ایک ہی مارے سو میں بول کر، ایک بھی نہیں مارے بول کر بولتے، نہیں تو جیسا تمہیں بول رہی تین طلاق ایک نہیں، ایک بھی نہیں بول کر یا ایک بول کر بولتے یا نہیں بول کر بولتے، تو ہم بھی وجہ کر رہی تین مارا مارتے، تین مار کو ایک ہی مار ماری بولتے یا ایک بھی نہیں مارے بول کر بولتے۔ قانون تمہیں بنا رہی، اور وہ بھی قانون شریعت کے بنا رہی تمہیں۔ شریعت کے قانون کو پیغمبری بھی نہیں بنا سکتے، شریعت کے قانون کو اللہ نے بنا دیا۔ ابھی جلدی جلدی بات سن لیں، بہت اہم اور حساس موضوع تھا، 2-3 صفحے لکھ کر آیا میں، لیکن اسے سن لیں۔ اور ایک بات، آپ کی ذمہ داری کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا آخر میں، وہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس کے کرنے کا ذمہ داری کا آج آخری دن ہے، وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ جلدی 16 باتیں سن لیں۔ پہلی بات نکاح پر چھیڑا گیا، نکاح کے مسئلے کو۔ دوسری بات طلاق کے مسئلے کو چھیڑا گیا۔ تیسری بات خلا کو چھیڑا گیا۔ یہ تفصیل طلب باتیں ہیں، اور اس کی تفصیل میں جائیں گے تو وقت دیر اور بہت دیری ہو جائے گی۔ چوتھی بات وراثت کے مسئلے کو چھیڑا گیا، اس کے بارے میں گئے جمعہ آپ کو بتایا میں۔ چوتھی بات وصیت کے بارے میں چھیڑا گیا۔ چھٹی بات ہبہ اور گفٹ کے اس کے مسئلے کو چھیڑا گیا۔ ساتویں بات میاں بیوی جدا ہو گئے تو بچے کی پرورش کون کرنا، اس کو چھیڑا گیا، اسے بولتے حضانت۔ آٹھویں بات طلاق سے میاں بیوی الگ ہو جائیں تو نان نفقہ کب تک دینا، سمجھ میں آ گیا؟ طلاق دے کر میاں بیوی الگ ہو گئے تو بیوی کو نان نفقہ، کھانا پانی کپڑا گھر دینا کب تک دینا اور کتنا دینا، اس کو چھیڑا گیا۔ اور اس کے بارے میں قانون کیا بنایا گیا بولو؟ اگر طلاق دے کر میاں بیوی الگ ہو گئے تو بیوی کو الگ ہونے کے بعد آدھی پراپرٹی دینا کرتے، یہ قانون بنا گیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایسا بول کر جب قانون دوسرے ملکوں کے اندر بنایا گیا تو وہاں کیا ہوا؟ طلاق دینے پر آدھی آستی بیوی کو لکھ کر دینا پڑے گا۔ جب یہ قانون دوسرے ملکوں کے اندر بنایا گیا تو وہاں کے مردوں نے اپنی بیویوں کا گلا گھونٹ کر مار دیا، قتل کر دیا۔ کئی کو بیوی کو طلاق دے کر جان چھڑانا، جان چھڑے تو پھر اسے آدھی پراپرٹی دینا پڑے گا، جان سے مار دیں گے، نہ رہا بانس نہ بجے بانسری، جان سے مار دیے۔ اگر وہ قانون یہاں آ گیا تو یہی ہونے والا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو 9واں مسئلہ کیا ہے کہ شفاء کے مسئلے کو چھیڑا گیا۔ گھر بیچنا ہو تو پہلے کس کا حق ہے، کسے بیچنا پڑے گا، وہ مسئلے کو چھیڑا گیا۔ 9ویں بات تو یہ۔ 10ویں بات وقف کرنا ہے تو وقف کے مسئلے کو چھیڑا گیا۔ 11ویں بات ولایت کے مسئلے کو چھیڑا گیا۔ لڑکی بالغ ہوئی ہے، شادی کرنا کس کی ذمہ داری ہے، بچہ بڑا ہوا ہے، بچے کا ذمہ دار کون ہے، بچے کے بارے میں کون پرورش کرنا ہے، اس کو چھیڑا گیا۔ اس کا حق کس کا، بچے کو ولایت کا حق کس کو رہتا ہے، یہ چھیڑا گیا۔ 12ویں بات ایلا کے مسئلے کو چھیڑا گیا۔ میاں بیوی دونوں میاں بیوی 4 مہینے تک ملنا نہیں چاہ رہی تو اس کو بولتے ایلے کا مسئلہ، اس کو چھیڑا گیا۔ 13ویں بات میاں بیوی جیسا سمجھ لیا، زہار مرد سمجھ، زہار کے مسئلے کو چھیڑا گیا۔ زہار بولتے کسے؟ مرد بیوی کو یہ بول رہا ہے یا یہ سمجھ رہا ہے کہ تو میرے ماں کے سر کا، تو میرے بھان کے سر کا، اسے بولتے زہار۔ اب اگر کوئی آدمی ایسا سمجھتا ہے تو یہ حرام ہو جاتی بیوی، تو اس مسئلے کو چھیڑا گیا، زہار بولتے اسے۔ پھر فسخ نکاح کو چھیڑا گیا۔ فسخ نکاح کا مطلب کیا؟ شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد مرد نامرد نکلا تو کیا کرنا، یا پھر شادی ہونے کے بعد مرد مانا کہاں کی چلے گیا، عطا نہیں پتہ نہیں، اب کیا کرنا، اس مسئلے کو چھیڑا گیا۔
فسق نکاح کو چھیڑا گیا. اسی طرح حسانت کے مسئلے کو چھیڑا گیا، حسانت کے مسئلے کو بھی چھیڑا گیا. تو اس کے بعد مبارات کے مسئلے کو چھیڑا گیا، اور اسی طرح اور 16 یہاں تک 16 باتیں ہو گئی. تو ان تمام مسئلوں کو، ان تمام باتوں کو حکومت چھیڑ کر مسلمانوں کو اپنے اسلامی اور مسلمانوں کے قوانین پر عمل کرنے سے ہٹا کر ہندوستان کے قانون پر عمل کرانا چاہتی ہے. اور وہ قانون بھی کیسے ہیں؟ مسلمانوں کے اور انسانوں کے عقل سے بالا تر ہیں. ان قانونوں پر عمل کرانا چاہتی ہے حکومت. اب ہمارے لیے ذمہ داری کیا؟ ہمارے لیے ذمہ داری کیا ہے؟ کرنے کے کام کیا ہے؟ ہماری کوتاہیاں کیا ہیں اس بارے میں؟ تو کوتاہیوں کو تو بیان کر دیری ہو جائے گی، ذمہ داریاں کیا بتاؤں گا. دیکھو، پہلی ہماری ذمہ داری کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارا پہلا کام کیا؟ وقت نکال کر ان 16 باتوں کی حکمتیں کیا ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ انٹرنیشنل لیول پر ان باتوں کو مسلمانوں بھی سمجھنا اور غیر مسلموں کو بھی سمجھانے باتوں. ان کا نقصان کیا ہے؟ اگر یہ قانون آ جائیں گے تو پھر ہر مذہب والا اپنے مذہب اور اپنے دستور پر عمل نہیں کر سکتا، وہ نقصان ہوگا. تیسری بات، مسجد کے باہر، یہاں بھی مسجد کے باہر میں 2 دروازوں کے آزو بازو میں اسکینر لگایا گیا ہے. آپ اپنے فون کے ذریعے سے آپ اپنے گوگل میں جا کر یا پھر QR کوڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں اسکین کر کے آپ اس میں نام لکھ کر سینڈ کر دیں گے تو مسلم پرسنل لا بورڈ کو آپ اس قانون کو قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ اس قانون کو ناپسند کر رہے ہیں. ہم کو ہندوستان کی طرف سے بنایا ہوا یہ قانون سول کوڈ، ایکسٹرا سول کوڈ، ہم اسے پسند نہیں کر رہے ہیں، اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں. آپ یہ فیصلہ اور آپ کے یہ کام کرنے کا ہے. اس لیے جاتے ہوئے آپ خیال سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کا ادا کرنے کا یہ آخری دن ہے اسکینر کرنے کا، اور اس قانون کو ہم قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کام کے کرنے کا آج آخری دن ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے جلد از جلد آج ہی اب ہی نماز کے فوری بعد یہ کام آپ کا واجبی کرنے کا ہے، کر کے جانے کی کوشش کریں. جن کے پاس فون ہے وہ فون کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے کریں، QR کوڈ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، یا پھر ایسے ہی گوگل میں جا کر اس کا اندر لگا ہوا ہے دروازے پر، یہاں وہاں دکان کے پاس بھی لگا ہوا ہے، اپنا نام درج کر کے اپنا احتجاج دھرنا حکومت کو اور ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کو پہنچانے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مذہب کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ملک ہندوستان بھارت کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.